الله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی اور کبریائی کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات اور کائنات کے ایک ایک ذرے کا مالک و مختار ہے۔ اور درود و سلام رسول محترم، نبی محتشم، امام المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امامنا و نبینا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات پر مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد ماہ ربیع الاول ہم پہ سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ ویسے تو سال کے عام 12 مہینوں جیسا ایک مہینہ ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں اس مہینے کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ یہ مہینہ ہمارے محبوب نبی، ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری رسول، تاجدار ختم نبوت، محسن انسانیت، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وفات کا مہینہ ہے۔ دنیا میں 63 برس آپ نے زندگی گزاری۔ اس بات پہ غور کرو، اس بات کو سوچو، توجہ کرو اس بات پہ کہ آج کے بعد یہ چابی ہمیشہ تیرے خاندان میں رہے گی۔ کوئی اہل ایمان اور کوئی دین والا تیرے ہاتھ سے یہ چابی چھین نہیں سکے گا۔ یہ جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ میرے پیغمبر نے مہر لگا دی، قیامت کی دیواروں تک یہ چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں رہے گی۔ یہ محبت کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کے حقدار اور محبت کے پیکر تھے۔ آپ نے کس طرح محبت کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ ہندہ تھی نا، ابو سفیان کی بیوی، بڑی ترش عورت تھی، بڑی اپنے دور کی سخت زبان عورت تھی، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں معروف ہے نا، یہ بات مشہور ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے لیکن معروف ہے یہ بات کہ اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکلوایا اور حضرت حمزہ کا کلیجہ چبوایا تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے لیکن معروف ہے یہ بات کہ اس نے یہ قتل بہرحال اسی نے کروایا تھا ان کا، حضرت وحشی کے ہاتھوں۔ ہندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے نا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا بیعت کرو اس بات پہ کہ آج کے بعد تم زنا نہیں کرو گی۔ حضرت ہندہ بڑی ترش روئی کے ساتھ بطور طنز کہتی ہیں ہم شریف عورتیں ہیں، اس طرح کی غلط کاریاں ہم نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا اس بات پہ بیعت کرو کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ پھر ترش روئی کے ساتھ انتہائی سختی کے ساتھ جواب دیتی ہے کہ چوریاں ہم کرنے والے نہیں ہیں۔ کہا اس بات پہ بیعت کرو اپنے بچوں کو نہیں مارو گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی۔ حضرت ہندہ پھر اپنی زبان سے بڑا سخت جملہ بولتی ہیں، کہتی ہیں ہم اپنے بچوں کو پال پال کے جوان کرتی ہیں، مارا تو تم نے ہے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں تم نے ہمارے جوانوں کو مارا ہے۔ اتنی سخت باتیں کی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد فرمایا ہندا جاؤ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، تیری ساری گستاخیاں معاف کر دی ہیں۔ حضرت ہندا کا تو کلیجہ پھٹنے کو آ گیا، نظریں چھکا کے بڑی عقیدت کے ساتھ کہتی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں آج سے پہلے مجھے تو اور تیرا خاندان سب سے برا لگتا تھا، لیکن تیرے اس عمل نے میرا دل جیت لیا ہے، آج کے بعد تو مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ یہ کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، اور میں دیکھتا ہوں تاریخ اس بات پر شاہد ہے، ایک کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کیا، پتہ کس حال میں نکلے تھے؟ رات کی تاریکی میں چھپ کے نکلے تھے، دن کے اجالے میں آئے ہیں، ساری دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن خون بہانے کا دن ہے۔ مکہ کی گلیوں میں نالیوں کی جگہ پہ، پانی کی جگہ پہ نالیوں میں خون بہے گا۔ میرے پیغمبر تک یہ بات پہنچی، آپ نے اسی وقت سخت زبان سے، سخت الفاظ سے آپ نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، لوگو آج کا دن کاٹنے کا دن نہیں ہے، آج کا دن جوڑنے کا دن ہے، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن معافیاں دینے کا دن ہے۔ اور آپ نے کیسی معافی دی؟ فرمایا لوگوں سنو، اور میرے صحابہ کرام تمہارے ہاتھ تلواروں کے دستوں پہ لرز رہے ہیں، لرزنے دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو کچھ نہیں کہنا۔ جو من دخل دار ابی سفیان، جو اسلام کے ساری زندگی بدترین دشمن رہنے والے ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا، اس کو بھی امان ہے۔ اور اسی پر بس نہیں کی، فرمایا جس نے اندر گھس کے اپنے گھر کی کنڈی لگا لی تم نے اس کو بھی کچھ نہیں کرنا۔ آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن فضل کا دن ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سناؤ، سارے مجرم سامنے کھڑے ہو، سارے مجرم سامنے کھڑے ہو، لوگوں یہ ہے میرا رسول، یہ ہے میرا پیغمبر، یہ ہے میرا نبی، کیا حال ہے، کیا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ؟ کہنے لگے اخ الکریم وابن اخ الکریم، تو ہمارا بڑا عزت والا بھائی ہے اور عزت والا بھتیجا ہے، ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، ہمارا ہی ہے، ہمارا خون ہے، تو ہمیں امید ہے کہ تو ہم سے اچھا سلوک کرے گا۔ اب فرمایا اچھا تمہارا یہ خیال ہے تو جاؤ، آج میں اپنے بھائی یوسف کے الفاظ تم پہ بولتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا، وانتم الطلقاء، تم سارے کے سارے آزاد ہو، تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیا، خون نہیں بہا، کسی کی جائیداد کو نہیں چھینا، کسی کے مکان پہ قبضہ نہیں کیا۔ یہاں ایک نکتے کی بات حضرات غور کیجئے، بڑی قابل غور بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے آنے والے وہی مہاجر تھے نا جو یہاں سے چھوڑ کے گئے تھے، ان کی جائیدادیں بھی یہاں پہ تھیں، ان کی زمینیں بھی یہاں پہ تھیں، لگے ہوئے مکان چھوڑ کے گئے تھے، آباد گھر چھوڑ کے گئے تھے، لوگوں نے قبضہ کر لیا ان کے مکانوں پہ، لوگوں نے قبضہ کر لیا ان کی جائیدادوں پہ، لوگوں نے قبضہ کر لیا ان کے سامانوں پہ۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ آج فاتح ہیں اور کچھ نہ کرتے تو اپنے مکان تو واپس لے لیتے، اپنی جائیدادیں تو واپس لے لیتے، لیکن قربان جاؤں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، پیغمبر تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیو جو مدینہ سے میرے ساتھ آئے ہو ایسے ہی خالی آتا ہے اور خالی ہاتھ واپس چلو۔ آقا جی وہ ہماری جو جائیدادیں ہیں، ہمارے جو مکانات ہیں، ہمارے جو سامان ہیں، آباد کر تو چھوڑ کے گئے، فرمایا جس جس نے قبضہ کیا اس کو مالکانہ حقوق دیتا ہوں، اسی کا ہو گیا جس نے قبضہ کر لیا۔ لوگوں یہ کیسا فاتح ہے، یہ کیسا فاتح ہے جو لینے کی بجائے دے کے جا رہا ہے، جو مکہ فتح کرتا ہے لیتا کچھ نہیں ہے، دے کے جا رہا ہے، دے کے جا رہا ہے، دے کے جا رہا ہے۔ لوگوں کے مکان ان کو جنہوں نے قبضہ کیا ان کو دے دیے، لوگوں کی جائیدادیں ان کو دے دی جنہوں نے قبضہ کیا، اور اپنے نبی اپنے صحابہ سے کہا تم میرے ساتھ ایسے ہی چلو، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیے۔ حنین کے موقع پر بڑا مال ملا، بڑا مال ملا،
سینکڑوں نہیں ہزاروں اونٹ ملے، غزوہ حنین میں ہزاروں بکریاں ملی اور ہزاروں گھوڑے ملے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے اور 600 اوقیہ چاندی دی، کم و بیش کو 6-7 کلو چاندی بنتی ہے، اتنی چاندی دی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمان ہو چکے تھے، میرے بیٹے کے لیے میرے بیٹے یزید کے لیے فرمایا ٹھیک ہے یہ تمہارا ہے، میرے بیٹے ابو معاویہ کے لیے فرمایا اتنا ہی اس کو دیتا ہوں۔ اکیلے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم کے خاندان کے لیے آپ نے 1800 اوقیہ چاندی اور 900 اونٹ سواریاں دی۔ حالت یہ ہو گئی کہ مدینہ کے انصار بیچارے جو نوجوان تھے نا، جلد باز تھے، وہ تڑپ اٹھے، ان کے دل میں نا خیال آنے لگا، بڑی عجیب شیطان نے وسوسے ڈال دیے، کہا قربانیاں ہم دیتے رہے، جانیں ہم لٹاتے رہے، مال ہم نے قربان کیا، پناہ ان کو ہم نے دی، اللہ کے رسول تو اپنے مکے والوں سے مل گئے ہیں۔ بات گھومتی گھومتی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آگے صاف صاف الفاظ میں کہا اللہ کے پیغمبر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور میری قوم کر رہی ہے۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں صاحب تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا جی میں بھی تو اسی قوم میں سے ہوں، میرے بھی ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے۔ فرمایا اس شولداری میں، اس ٹینٹ میں لوگوں کو اکٹھا کرو۔ ٹینٹ لگا، سارے مدینے کے لوگ اکٹھے ہوئے، آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہ گئے نا تو کچھ مہاجر صحابہ بھی آ گئے، چند ایک سے آپ نے فرمایا ان کو بلا لو، کچھ اور آئے، آپ نے ان کو واپس موڑ دیا، فرمایا تم جاؤ۔ اب مدینہ کے انصار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، باتیں ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس طرح کی باتیں سنی ہیں، کیا تم نے کی ہیں؟ جو سعادانہ لوگ تھے نا، سیانے صحابہ کرام، ان کی گردنیں جھک گئیں، آقا ہمارے جوانوں نے ایسی باتیں کی تو ہیں، ہم سچ بولتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ تمہیں یاد نہیں ہے تم جاہل تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم غریب تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں مال دیا، تم جہنم کے کنارے پر تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت کا راہی بنایا، کیا یہ باتیں درست نہیں ہیں؟ صحابہ کرام کی گردنیں جھک گئیں، آپ رونے لگے، کہتے جی اللہ کے پیغمبر درست ہے۔ فرمایا اب تم بھی مجھے کہو کہ تمہیں پوری دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملتی تھی، ہم نے تمہیں پناہ دی ہے، ہم نے تمہارے لیے گھروں کے دروازے کھولے ہیں، ہم نے تمہیں اپنی جائیداد میں شریک کیا ہے، اپنی زمینوں میں شریک کیا ہے۔ میں کہوں گا، ہاں میں کہوں گا کہ آپ درست کہتے ہو، صحیح کہتے ہو، لیکن میرے ساتھیوں، میرے انصاریوں، تم سوچو تو صحیح، تم کہتے ہو کہ میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، میرا تو موقف یہ ہے اب میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے۔ لوگ مال لے گئے، لوگ جائیدادیں بکریاں اور اونٹ لے گئے، تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم اپنے ساتھ اللہ کا رسول لے جاؤ؟ جب آپ نے بڑے درد کے ساتھ یہ بات کی نا، صحابہ کی سسکیاں نکلنے لگی، رونے لگے، دھاڑیں لگی، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم اس بات پر راضی ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اس بات پر راضی ہو گئے کہ مالک الملک نے لوگوں کے حصوں میں مال آیا، ہمارے حصے میں اللہ کا رسول آیا، ہم اللہ کے رسول کو لے گئے۔ فرمایا لوگوں سنو، میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے، اب میری قبر بھی انصار کے محلے میں بنے گی، اب میں انصاریوں کے ساتھ رہوں گا۔ اگر یہ ہجرت نہ ہوتی تو میں خود کو انصاری کہلواتا۔ آپ نے اتنی محبت دی لوگوں، آپ نے انسان کو محبت دی، ایسی محبت آپ نے دی، اللہ اکبر۔ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ کم گو ہیں، بولتے نہیں ہیں، بہت کم بولتے ہیں، خاموش ہیں، آپ ایک لفظ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھے، ایک لفظ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھے، کسی کے سامنے آپ نے زانو تلمس طے نہیں کیا، آپ امی نبی تھے، امی نبی، اللہ اکبر۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا اس بات پہ، وہ کیا تھا جس نے ایک کم گو اور خاموش انسان کو اپنے دور کا سب سے بڑا خطیب بنا دیا، اپنے دور کا، جو اپنی دنیا میں مگن تھے۔ اس نبی کو جب نبوت ملی، اس شخصیت کو جب نبوت ملی تو وہ لوگوں کے برائی سے روکنے والے بن گئے، ہر قدم پہ روکنے لگے۔
جو کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے ہر ایک کو روکنے لگے، یہ غلط کام ہے، اس کو نہ کرو، یہ غلط کام ہے، اس کو نہ کرو، یہ بت ہیں، تمہارے کسی کام کے نہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تم کیوں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہو؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک زندگی میں انقلاب آیا۔ جو جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لڑائی پسند نہیں کرتا تھا، وہ ایک بہترین سپہ سالار اور بہترین کمانڈر کے روپ میں سامنے آیا، اور جس نے کبھی اپنے خاندان کا بھی کوئی انتظام نہیں نہ کیا تھا، یعنی ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا، اچانک وہ دنیا کا بہترین ایڈمنسٹریٹر بن کے سامنے آتا ہے، دنیا کا بہترین سیاستدان بن کے سامنے آتا ہے، دنیا کا زبردست قسم کی خارجہ پالیسی کا میکر بن کے سامنے آتا ہے۔ آخر وہ کیا چیزیں تھی ساری؟ یہ یکلخت انقلاب کیوں آیا؟ یہ انقلاب اللہ کی وحی کے سبب آیا تھا۔ اللہ نے جو وحی نازل کی نا، اللہ اس کے سبب یہ انقلاب آیا تھا۔ اسی لیے تو فرمایا، ہمیں کیا کہا گیا؟ اقرا، جبریل نے آگے کہا اقرا، آپ فرماتے ہیں مانا بقارئ، میں نہیں پڑھا ہوں۔ جبریل نے جبے میں لیا، زور سے دبایا، چھوڑ کے پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں ماں انا بقارئ، میں نہیں پڑھا ہوا۔ تیسری بار ایسا ہی ہوا، جبے میں لیا، دبایا، کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں ماں انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں حضور، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جناب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ میرے اللہ کا نام آیا، میرے پیغمبر پڑھنے لگ گئے۔ اس لیے پڑھنے لگ گئے کہ یہ وہ فطرت کا سبق تھا جو اللہ نے الست بربکم کہہ کے عالم ارواح میں لیا تھا، یہ وہ سبق تھا، یہ تو اللہ کے رسول نے پڑھا ہوا تھا نا، اور اللہ کے سامنے پڑھا ہوا تھا، فطرت میں یہ بات موجود تھی، الست بربکم، تو انہوں نے فوراً پڑھنا شروع کر دی۔ پھر آپ کی حیثیت، آپ صرف گفتار کے غازی نہیں تھے، آپ سراپا عمل شخصیت تھے۔ لوگوں سے آپ نے کہا 5 نمازیں پڑھا کرو، خود کم از کم 8 نمازیں پڑھی ہیں، کم از کم 8 نمازیں پڑھی ہیں۔ لوگوں سے کہا 30 روزے رکھا کرو رمضان کے، اور خود کبھی ایسی کیفیت ہوتی تھی روزے ہی روزے رکھتے چلے جاتے تھے، ایسے لگتا ہے سارا سال روزے ہی رکھتے رہے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا ہم بھی روزے رکھے، انہوں نے بھی نہ پیدل پیر روزے رکھنے شروع کر دیے، بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ آپ کو پتا چلا، فرمایا لوگوں میری نقل نہ کیا کرو، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، تم اس قابل نہیں ہو، تم سے یہ کام نہیں ہوگا، نہ رکھا کرو۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، صدق و امانت کی معراج پر تھے آپ۔ صدق اور امانت، دیکھیے سچائی کیسی ہے۔ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، جس دن آپ کا بیٹا فوت ہوا نا، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ اب لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، اصل میں سورج نے غم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کا۔ اب کوئی عام قسم کا مسئلہ ہوتا تو اس میں تو عظمت ہے نا، لوگ بات کر لیتے، وہ اسی حکمت تبلیغ کا نام دے لیتے۔ آپ نے یہ لوگوں نے کہا، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا لوگوں سنو، چاند گرہن یا سورج گرہن کا کسی کے مرنے اور جینے سے کوئی تعلق نہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم یہ نہ سوچو کہ میرا بیٹا فوت ہوا اس لیے چاند گرہن ہوا ہے، سورج گرہن ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اور گرہن بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ نے ہمیں نشانی دکھائی ہے۔ اتنی بڑی سچائی کے علمبردار تھے۔ اپنی ذات کے بارے میں بھی دیکھیے، ایک نابینا سے عابد آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ان کا جانا پسند نہیں کرتے، جانا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے ان کو ڈانٹ دیا کہ تم کیوں آئے ہو، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں آئے ہو اس مجلس میں؟ اللہ نے قرآن اتارا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ کے رسول کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے ایک نابینا کے آنے پہ، آپ نے اسے کیوں ڈانٹا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عام دنیا دار ہوتے تو کم از کم یہ آیتیں تو چھپا لیتے، کم از کم یہ آیتیں تو چھپا لیتے۔ میرے پیغمبر نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی، قرآن کا حصہ بنائی، کیونکہ قرآن اترا تھا۔ اتنے بڑے سچے تھے، اور پھر امانت دار اتنے بڑے تھے، قربان جاؤں، لوگ قتل کرنے کے لیے باہر صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، ہجرت کی رات، تلواریں ہاتھ میں،
ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول یہاں سے نکلیں گے تو ہم یک بار کی حملہ کر کے قتل کر دیں گے۔ ان کو پیارے پیغمبر کے قتل کی فکر ہے، اندر میرے پیغمبر کو ان کی امانتوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی یہ امانتیں ہیں میرے پاس، فلاں 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 فلاں۔ بدترین دشمن جو تھے نا وہ بھی دشمنی بھی کرتے تھے، امانتیں بھی آپ کے پاس رکھتے تھے۔ امانت کا شاہکار تھا میرا پیغمبر۔ اور لوگوں یہ ہے میرا رسول، یہ ہے میرا پیغمبر، یہ ہے میرا نبی جس کی امانت کی گواہی اور خود مکہ کے آپ کے بدترین دشمن بھی دیتے تھے۔ فرمایا علی یہ امانتیں پکڑو اور یہ صبح نا سب کو فلاں 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 کو واپس کر کے نا تم مدینے آ جانا، مدینے آ جانا۔ قربان جاؤں حضرت علی کے ایمان پہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی نے پوچھا علی آپ کو اس رات ڈر نہیں لگا تھا؟ باہر تلواریں لے کے لوگ کھڑے تھے، اگر وہ اندر آ کے حملہ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ علی تیرے ایمان پہ صدقے جاؤں کیا جواب دیا؟ کہا تم کہتے ہو ڈر نہیں لگا، مجھے ساری زندگی میں اتنی سکون کی نیند کبھی نہیں آئی جس دن موت، اس دن تو آیا، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے کہا تھا صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں صبح تک نہیں مروں گا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں امانتیں دے کے مدینہ پہنچوں گا۔ میرے محمد کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بات میں کر رہا ہوں آپ کی امانتیں آپ نے پلٹائی، امانتیں لوٹائی لوگ، اتنے بڑے امانتدار۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، ہرقل کے دربار میں، کیسر روم کے دربار میں، ہرقل بادشاہ اس کے دربار میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہرقل کو اللہ کے رسول کا دعوت نامہ ملا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ ہرقل نے بلایا، فرمایا کو مکے کا کوئی آدمی، عرب کا کوئی آدمی آیا تو میرے پاس لاؤ اس کو۔ روم کا بادشاہ اس کے دربار میں جاتے ہیں، یہ قافلہ سارا، ابو سفیان لیڈر ہے۔ ابو سفیان سے وہ کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ سوال کروں گا، میرے سوالوں کے صحیح صحیح جواب دینا، اور اپنے اس کے پیچھے لوگوں کو کھڑا کر دیا، کہا تم اس کے وفد کے ارکان ہو، اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے تم نے بتانا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ جو سوال کرے اللہ کے ابو سفیان جواب دیں، جو سوال کرے جواب دیں۔ ایک سوال پہ نا ابو سفیان کہتے ہیں میرا دل چاہا میں جھوٹ بول دوں، میرا دل چاہا میں یہاں پہ جھوٹ بول دوں، لیکن کہتے ہیں پھر مجھے شرم آ گئی، عرب کے سردار جو ہے نا بڑے لوگ اس طرح کی گندی حرکت نہیں کرتے، ایک، اور دوسرا کہا مجھے ڈر تھا کہ یہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے مجھے ذلیل کر دیں گے، یہیں پہ کھڑے کھڑے مجھے کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا جھوٹ چھپے گا نہیں۔ فرمایا اس بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اس وقت کے اسلام کے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن نبی میرے پیغمبر کی صداقت و امانت و دیانت کی گواہی دی۔ یہ ہے میرے پیغمبر، یہ ہے میرے رسول۔ حضرات پھر آپ دیکھیے آپ کی سیرت کا اعجاز کیا ہے۔ کائنات میں دنیا میں جتنے انسان ہیں نا، کہیں نہ کہیں جھول، کہیں نہ کہیں غلطی، کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہے، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے، آپ کے بدترین دشمن بھی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے میرے پیغمبر کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکے۔ آپ کو مجنون بھی کہا، آپ کو ساحر بھی کہا، آپ کو جادوگر بھی کہا، بلکہ ایک مجلس میں تو ایسا ہوا بیٹھ کے نا مشورہ کر رہے تھے اس کو یار بدنام کریں، کیسے بدنام کریں، تو ایک کہنے لگا اس کے بارے میں جھوٹا مشہور کر دو۔ ولید بن مغیرہ بدترین دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہنے لگا شدائی ہو، اس کی زندگی سے کبھی جھوٹ سنا کہ وہ جھوٹ بولتا ہوں، کیوں لوگوں نے جوتے کھانے، لوگوں نے تمہیں مارنا ہے، یہ نہ کہو۔ اچھا جی پھر کیا کریں، آخر بدنام کرنا ہے، کوئی سازش، کوئی ڈھونڈو کوئی چیز۔ ایک کہتا ہے جس کے بارے میں نا یہ کہہ دو یہ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے۔ ولید ہی بولا، کہا اس کے بارے میں تم کہتے ہو جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، اس پہ جادو کے کوئی اثرات یا جادو کے کوئی کام دیکھا اس کا، لوگ تمہیں رد کر دیں گے۔ کہا پھر اسے کہہ دو کہ اس پر جادو ہوا، یہ مشہور ہے، اس پر جادو ہوا ہے۔ ولید ہی بولا، پھر دوبارہ کہا ایک طرف جادوگر کہتے ہو، دوسری طرف جادو زدہ کہتے ہو، دماغ ٹھکانے ہے تمہارا؟ میرے پیغمبر کے کردار پہ داغ لگانے کے لیے، انگلی اٹھانے کے لیے کئی گھنٹے کی مجلس ہوئی، میرے پیغمبر کے کردار پہ انگلی اٹھانے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ملا ان کو۔
ایسا زبردست کردار کا حامل، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، قرآن کہتا ہے نا، آپ نے لوگوں کو سامنے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ آپ نے کیا بات پیش کی؟ فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ، لوگو میں نے تمہارے درمیان عمرًا من قبلہ، اب سے پہلے تمہارے درمیان اپنی عمر میں نے گزار دی، عمر گزار دی ہے۔ اور کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کے آپ نے کیا کہا تھا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تو تم نے اتنی زندگی میں نے گزاری ہے، کبھی میری زبان سے جھوٹ سنا؟ کبھی میری زبان سے تم نے کوئی غلط بات سنی ہے؟ سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری قوم گواہی دیتی ہے ہمارا تیرے بارے میں تجربہ یہ ہے کہ تو سچا ہے، تو سچ ہی بولتا ہے۔ تو اتنا شاندار کریکٹر۔ ابو جہل کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل بدترین دشمن کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول انک کاذب، میں یہ نہیں کہتا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، ولیکننی اجہد الذی جئت بہ وما تدعو لہ، میں تو اس قرآن کا انکار کرتا ہوں اور تیری دعوت کا انکار کرتا ہوں، جو تجھ پر آیا میں اس کا، تو سچا ہے لیکن تجھ پر نازل ہونے والی کتاب کا میں انکار کرتا ہوں، اور میں تو جو دعوت دیتا ہے اس دعوت کا انکار کرتا ہوں۔ یہ ابو جہل کہہ رہا ہے۔ حضرات یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، آج میں کتاب پڑھ رہا تھا، جرمنی میں ایک یونیورسٹی ہے میونخ یونیورسٹی کے نام سے، اس نے ایک چیئر بنائی، باقاعدہ ایک شعبہ ڈپارٹمنٹ بنایا جن میں ان کا خیال تھا کہ ہم قرآن پر تحقیق کریں گے۔ انہوں نے ہمارے یہ بھاولپور یونیورسٹی کے پہلے ڈین تھے، پہلے وائس چانسلر ڈاکٹر حمید اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے خطبات میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ کیا زبردست واقعہ! کہا اس کا ڈائریکٹر، تیسرا ڈائریکٹر میونخ یونیورسٹی کا تیسرا ڈائریکٹر ڈاکٹر پرکسل تھا۔ ڈاکٹر پرکسل سے میری ملاقات ہوئی، ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا سناؤ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نا پوری دنیا سے ہم نے قرآن کے نسخے منگوائے، پہلی صدی کا، دوسری صدی کا، تیسری صدی کا، چوتھی صدی کا، ہم نے پوری دنیا سے اللہ کے رسول پہ نازل ہونے والی کتاب کے 42,000 نسخے منگوائے، 42,000 نسخے۔ میرے پیغمبر کا اعجاز حضرت، میرے پیغمبر کا اعجاز، آپ کی سیرت کا اعجاز، 42,000 نسخے ہر صدی کے مخطوطے ہاتھ سے لکھے ہوئے جہاں سے بھی ملے ان کو اکٹھے کیے، 42,000 نسخے۔ اللہ اکبر! جب یہ نسخے اکٹھے کر لیے نا، کہا ہم نے ایک پروفیسروں کا بورڈ بٹھایا اور کہا اب آپ محنت کر کے نا قرآن میں جو فرق آتا ہے نا، آیات کا فرق ہے، قرآن کا جو فرق ہے، غلطیاں نکالیے۔ کہتے ہیں 42,000 نسخوں میں سے ہمیں 2 عربی عبارتوں کی غلطی کے سوا، کاتب کی غلطی کے سوا ہمیں قرآن میں کوئی غلط بات نظر نہیں آئی، قرآن کی کوئی غلطی نہیں ملی۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں جی پھر ہم نے بائبل کو اکٹھا کیا، ہم نے صرف یونانی زبان کی بائبل کو اکٹھا کیا، صرف یونانی زبان، اور کسی زبان کی بائبل کو نہیں پکڑا ہم نے، یونانی زبان کی بائبل کو پکڑا ہم نے، اور اس صرف ایک زبان میں جو بائبل لکھی گئی تھی نا، 2 لاکھ غلطیاں ہم نے نکالی اس میں سے۔ میرے پیغمبر کا اعجاز ہے ذات، یہ سیرت، یہ ہے میرے پیغمبر جو خود بھی محفوظ، جن پر نازل ہونے والی کتاب بھی محفوظ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو اتارا بھی ہم نے اور حفاظت بھی ہم کریں گے۔ ادھر فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے پیغمبر اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے تمہیں بچا کے رکھے گا۔ یہ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ، آپ سوچئے ذرا، میں نے آغاز میں عرض کیا نا اللہ کے پیغمبر پیکر محبت بھی ہیں اور محبت کے حقدار بھی ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، پیارے پیغمبر سے محبت کرنا تقاضا ایمان نہیں، عین ایمان ہے، عین ایمان۔ اور میرا عقیدہ اور میرا مسلک اور میرا منہج کیا ہے؟ اللہ اکبر، غور کیجئے اس بات پہ، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا عقیدہ ہے،
ہمارا منہج ہے، مسلک ہے ہمارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، یہ عین ایمان ہے۔ اللہ کے رسول کو مانو، یہ عین ایمان ہے۔ لیکن میرا مسلک یہ ہے کہ صرف ماننے سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا، صرف ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان مکمل ہوتا ہے آپ کو خاتم النبیین مان کر، خاتم النبیین، ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت کی۔ حضرت عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، میرے پیغمبر کا دفاع کر رہے ہیں جنگ احد میں۔ 80 سے زیادہ زخم جناب کے جسم اطہر پہ لگے ہیں، بے ہوش ہو کے گر گئے، خون بہہ رہا ہے۔ میرے پیغمبر تلاش کرتے کرتے آئے، عمارہ کو دیکھا، آواز دی، عمارہ ابن زیاد آنکھیں کھولو۔ دیکھا تو پاک پیغمبر پاس کھڑے، آنکھیں کھولی، پورا زور لگا کے جی بھر کے میرے پیغمبر کو دیکھا، فرمایا عمارہ کوئی خواہش ہے؟ کہا جی خواہش ہے۔ فرمایا کیا؟ اپنے جسم کو گھسیٹا اور میرے پیغمبر کے قدموں پہ اپنے رخساروں کو رکھ دیا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی خواہش، یہی یا رسول۔ آقا جی ایک ہی خواہش تھی کہ آپ کے قدم ہو اور میرے رخسار ہو اور میری جان نکل جائے۔ اللہ مجھے پوچھے کیسے آئے تو کہوں اپنا سر تیرے پیغمبر کے قدموں میں رکھ کے آیا۔ حضرات یہ صحابہ، انہوں نے محبت کی ہے، انہوں نے پیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، پیار کی بڑی قسمیں ہیں۔ حضرت ربیع بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ پتہ کیا کرتے تھے؟ سب لوگ چلے جاتے عشاء کی نماز کے بعد، حضرت ربیع میرے پیغمبر کے دروازے کے ساتھ میں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے، کبھی کھڑے ہو جاتے کبھی بیٹھ جاتے، ٹیک لگا کے۔ لوگوں نے پوچھا ربیع یہاں کیا کرتے ہو؟ کہا میں ساری رات میرے پیغمبر کے دروازے کی چوکیداری کرتا ہوں، رات کو اللہ کے پیغمبر کو کسی کام کے لیے ضرورت پڑے مجھے آواز دیں، میری قسمت جاگ جائے۔ یہ محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ایک اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے بھانجے بھی لگتے تھے رشتے میں نا، خالو تھے پیارے پیغمبر ان کے۔ اللہ اکبر، ان کی والدہ اور میرے پیغمبر کی زوجہ محترمہ بہنیں تھیں، خالو تھے۔ یہ رات کو نا کبھی کبھی آپ کے گھر، ان کو سواد رسول بھی کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی تھی اللہ اس کو مفسر قرآن بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس امت کے مفسر قرآن ہیں میرے پیغمبر کی دعا سے۔ لیکن محبت کیسے کی ہے؟ ساری اللہ کے رسول جب کبھی جاتے نا تو میرے پیغمبر کا سامان اٹھاتے، اونٹنی کے ساتھ ساتھ چلتے، جہاں آپ کو ضرورت پڑتی وضو کرواتے، جہاں ضرورت پڑتی اپنے کپڑے سے آپ کے پاؤں صاف کرتے، آپ کو دھوتے۔ محبت تھی، اس کو محبت کہتے ہیں۔ حضرات کبھی سوچیے اور غور کیجئے کس طرح کر کے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ یہ امیر آدمی تھے، دولت مند تھے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ میرے پیغمبر کے لیے گرم پانی کا اہتمام کرتے تھے، آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ رہتے، سواری رکتی تو اس کو ہانکتے، آپ کو آگے لے جاتے۔ یہ میرے پیغمبر کی خدمت گزار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ حضرات آج ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری ساری محبت ایک رات کی محتاج ہوتی ہے۔ ہم نے سارے سال میں ایک رات اپنی مسجدوں کے محرابوں کو، اپنی گلیوں اور بازاروں کو، ہم نے اپنے گھروں کے دروازوں کو ہم نے کمکموں سے سجایا، جھنڈیوں سے سجایا، ہم نے اپنے دروازوں پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا۔ میرے پیغمبر نے جو تعلیم دی ہے اس میں قرآن کہتا ہے ان المبذرین اخوان الشیاطین، شیطان فضول خرچی تو شیطان کے بھائی کرتے ہیں۔ ہم نے فضول خرچی کی، اور اس مرتبہ دیکھا آپ نے 2 دن پہلے محبت کا معیار ہمارا، مولویوں نے داڑھی رکھ کے ناچ کیے ہیں، آگے آگے بھنگڑے ڈالے ہیں، عورتوں نے پردے میں آ کے ناچ ڈانس کیے ہیں، میرے پیغمبر کی آمد کا جشن منایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا سوچئے تو صحیح، یہ محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ کیسی نیکی ہے جو اللہ کے رسول نے خود بھی نہیں کی، جو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نہیں کی، حضرت عمر نے بھی نہیں کی، حضرت عثمان نے بھی نہیں کی، حضرت علی نے بھی نہیں کی، طلحہ و زبیر سعد و سعید نے بھی نہیں کی، حضرت حسنین نے بھی نہیں کی، حضرت امیر معاویہ نے بھی نہیں کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی نہیں کی، حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں کی، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی اجمعین، کسی کو یہ نیکی نصیب نہیں ہوئی
جو آج نیکی ہمارے نصیب میں آ رہی ہے، جس کو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ محبت ہے جو ہم نے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں راستہ روکنے سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، میں تمہیں روکتا ہوں، کسی کا راستہ نہ روکو۔ اور ہم نے راستے روک کے میں نے ایک جنازہ پڑھنے جانا تھا گرجاک، ہمارے شہر کے بڑے ہی پیارے ہمارے بزرگ تھے محترم عبداللہ بٹ صاحب، ان کو شاید اکثر لوگ جانتے ہوں گے، مسلم مسجد مسلم ٹاؤن کے سامنے ان کا گھر تھا، بڑے متحرک شخصیت تھے اور توحید کے بڑے پختہ۔ ان کا انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے میں جا رہا تھا، راستہ نہیں مل رہا تھا کہیں سے گزرنے کے لیے، پھر میں گھوم کے لمبا چکر کاٹ کے گرجاک قبرستان تک پہنچا۔ راستے بند کیے ہم نے، کس لیے؟ اللہ کے رسول کی محبت میں۔ یہ میرے پیغمبر کی تعلیمات ہے کہ تم راستہ بند کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں روکتا ہوں، راستے میں نہ بیٹھا کرو، راستے بند نہ کرو۔ ہم نے راستے بند کیے۔ ہم نے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، اور یہاں آپ کے گجرانوالہ کے ایک بہت بڑے تاجر رہنما ہیں، انہوں نے اس دن پوسٹ کی اپنے اس میں میسج ایک بھیجا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو ایک بندہ بھی عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آیا، ایک بندہ بھی آپ کے گجرانوالہ میں۔ کہتے میں مسجد سے باہر نکلا اور میں نے جا کے باہر 300-400 آدمی عاشقان رسال کے نعرے لگا رہے تھے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، نعرے لگا رہے تھے۔ کہتے میں نے ان سے کہا، یار خدا کے لیے مسجد میں بندہ نماز والا کوئی نہیں ہے، آؤ نماز پڑھیں آ کے۔ تو کہتے ہیں ان 300-400 کے مجمع میں سے صرف 3 آدمی آئے اور ہم 4 بندوں نے جماعت کرا کے نماز پڑھی۔ کس دن؟ جس دن محبت رسول گلیوں میں بہ رہی تھی، دعوی محبت رسول سڑکوں پہ بہ رہا تھا، جس دن ہم نے نعرے لگائے، لوگوں میرے پیغمبر کو سمجھو تو صحیح، میرے پیغمبر کو پرکھو تو صحیح، میرے پیغمبر کی تعلیمات کو سمجھو تو صحیح، میرے پیغمبر کی پروٹوکول کو سمجھو۔ میرے پیغمبر کی شان صرف یہ ہے کہ آپ ان کے نام کا ایک طرف روزہ بناتے ہیں کہ جی یہ روزہ رسول ہے، اور دوسری طرف ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ یہ عجیب چکر ہے، سمجھ نہیں آتی اس بات کی، یا تو ولادت نہ مناؤ یا روزہ نہ بناؤ، ایک ہی کام۔ کہتے ہو زندہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ ہے تو پھر روزہ کس بات کا؟ کیا عجیب کہانی ہے۔ میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم یہ درد دل ہے ہمارا، ہم آپ کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، آپ کے عمل کی ترغیب آپ کو دینا چاہتے ہیں، ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں۔ اور آج ہمارے یہ میں نے گزشتہ میں بھی عرض کیا تھا، ہمارے یہ بریلوی مسلک کے جو سنجیدہ علماء کرام ہیں اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے اب بڑی سختی کے ساتھ یہ فتوے دینے شروع کر دیے، لیکن ہم نے کہا ہم جو آپ کو پہلے دن سے روکتے تھے کہ بعض آجو طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محمد کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج فتوے دے رہے ہو، پہلے ہی روکا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ پہاڑیوں کے نام پہ ہندوستانی گانوں پہ ڈانس کیے گئے، سڑکوں کے اوپر جا کے ناچ کیے گئے، اور انڈین گانے اور خلیج قسم کے گندے بول بولے گئے، اور ان گانوں کی طرز پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے میرے پیغمبر نے فرمایا میں آلات مزامیر توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آلات مزامیر کو کس طرح یہاں آواز کیا گیا، سجایا گیا، لگایا گیا، یہ دین ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اصل دین، حقیقی دین، اس دین کی طرف آؤ، اور اس دین کی تعلیم پتہ کیا ہے؟ اگر تم تعلیمات نبوت پر عمل کرو گے تو اللہ امن بھی دے گا، دولت بھی دے گا۔ آج دنیا میں امن اور دولت کے لیے بھاگ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کسی ملک میں ہے، چیف آف آرمی سٹاف کسی ملک میں ہے، اور وزیر اعظم صاحب کسی ملک میں ہے، دولت بھیک مانگ رہے ہیں دولت دیجئے، چندہ دیجئے، ہمارے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ معیشت تو میرے پیغمبر کے راستے میں پڑی ہے، میرے پیغمبر کی تعلیمات کے راستے میں۔ عدی بن حاتم نے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر ہم مسلمان ہو تو ہمیں کیا ملے گا؟ حاتم تائی کے بیٹے نے ہم مسلمان ہوتے تو کیا ملے گا؟ قربان جو میرے پیغمبر میں ہمارے جیسا مولوی ہوتا تو کہتا جنت ملے گی، آخرت میں تمہیں جناب یہ ملے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا دولت بھی ملے گی، امن بھی ملے گا مسلمان ہو۔ فرمایا عدی تمہاری زندگی رہی تو تم دیکھو گے لتفتحن کنوز کسرا کے خزانوں کی چابیاں تمہارے پاس ہوں گی، دروازے تم کھولو گے۔ حضرت عدی تو لرز کے کون کسرا؟ کس کسرا کی بات کر رہے ہیں؟
فرمایا کسرا بن ہرمز ومن ہم، کسرا بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں، اور کون کسرا ہے؟ اس کی چابیاں تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی۔ فرمایا زندہ رہے تو تم دیکھو گے ایک آدمی سونے کی ڈلیاں لے کے زکوٰۃ دینے کے لیے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا پھرے گا، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے تو اندر سے آواز آئے گی کوئی تمہیں ملا تو ہمیں بھی بتانا، ہماری بھی پڑی گی۔ دولت بھی ملے گی، امن بھی ملے گا۔ امن ایسا ملے گا، فرمایا صنعاء سے ایک عورت چلے گی، حضر موت تک آئے گی، سونے سے لدی بدی، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اس کی جان بھی محفوظ ہوگی، مال بھی محفوظ ہوگا۔ حضرات سنت کو اپنائیے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو اللہ ہدایت دے، وہ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں ملتا کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں ملتا کہ ان کو تاریخ نے بلا دیا۔ لوگوں ہم سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مرج البحرین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک زندگی ہے۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں، کاش کہ ہم اس بات پہ عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت کو سمجھنے، آپ کی عظمت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔